السلام علیکم ناظرین، آپ نے بہت سے انقلابی لیڈر دیکھے ہوں گے، لیکن کیا آپ نے ایک ایسے صدر کے بارے میں سنا ہے جس نے فرانس جیسے طاقتور ملک اور امریکہ جیسے طاقتور ملک کی فوج کو اپنے ملک سے باہر نکال دیا؟ جی ہاں، جو صرف 34 سال کی عمر میں ایک پورے ملک کا سپریم لیڈر بن گیا، جس نے افریقہ میں مغرب کے 100 سالہ تسلسل کو جڑ سے ہلا دیا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس نوجوان صدر کی جس کا نام دنیا ابراہیم تراورے کہتی ہے۔ جی ہاں، وہی ابراہیم جو برکینا فاسو کا مرد مجاہد، جس نے صرف اپنی زبان اور غیرت ایمانی کے بلبوتے پر فرانسیسی سرماج اور امریکی سامراج کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کہانی صرف ایک صدر کی نہیں بلکہ ایک بغاوت، ایک انقلاب اور ایک نئی دنیا کے آغاز کی ہے۔ ابراہیم تراورے ایک عام فوجی افسر تھا، لیکن ان کا دل اپنے غریب عوام کے لیے دھڑکتا تھا۔ مغربی افریقی ملک برکینا فاسو، جہاں فرانس نے دہائیوں سے قدرتی وسائل پر قبضہ کر رکھا تھا اور بدلے میں عوام کو دیا صرف غربت، بھوک اور بدامنی۔ 2022 میں تراورے نے ایک تاریخی قدم اٹھایا، کرپٹ حکومت کے خلاف بغاوت اور خود کو ملک کا عبوری صدر مقرر کر لیا۔ پوری دنیا حیران رہ گئی کہ ایک نوجوان جس کی عمر صرف 34 سال ہے، پوری دنیا جانتی تک نہ تھی، وہ کیسے ایک پوری حکومت کو گرا کر اقتصاد پر قابض ہو گیا۔ برکینا فاسو کے عوام نے اس انقلاب کو دل سے قبول کیا، سڑکوں پر جشن، فرانس کے خلاف مظاہرے اور ابراہیم تراورے کو نجات دہندہ قرار دے دیا۔ انہوں نے پہلا کام کیا، فرانس کے فوجی اڈے بند، فرانس کی سفارتی ٹیم کو ملک سے نکال دیا اور چین، روس اور دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات بنانا شروع کیے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں مغربی دنیا کو دھچکا لگا اور مسلمانوں کو ایک بار پھر سے اپنے آپ پہ فخر ہوا، کیونکہ یہ صرف ایک بغاوت نہیں بلکہ نیو ورلڈ آرڈر کی شروعات تھی۔ افریقہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہا تھا۔ تراورے نے صرف احتجاج پر کام نہیں کیا بلکہ ملک کے وسائل کو عوامی ملکیت میں لے لیا۔ نئے اسکول، ہسپتال اور آبپاشی کے منصوبے شروع کیے، جیسے مشہور مصنوعی نہر منصوبہ جو صحرائی علاقوں کو سرسبز بنا رہا ہے۔ فرانس، امریکہ اور یورپی ممالک کے میڈیا میں ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا گیا، انہیں برا بھلا کہا گیا اور ان کو دہشت گردی کی تنظیموں کے ساتھ بھی جوڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن تراورے نے کہا، ہماری زمین، ہمارے وسائل، ہمارا فیصلہ، اور یہی بات مغرب کے حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ ابراہیم تراورے صرف برکینا فاسو کا صدر نہیں، وہ ایک امید کا نشان بن چکا تھا، پورے افریقہ کے لیے اور ان کے تمام ممالک کے لیے جو آزادی چاہتے ہیں بغیر مغرب کی غلامی کے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا مغرب خاموش بیٹھے گا؟ کیا ابراہیم کا انجام بھی صدام حسین اور کرنل غدافی کی طرح ہوگا، یا یہ نوجوان تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دے گا، جیسے کہ محمد بن قاسم کی طرح؟ کامنٹس میں ضرور لکھیں کہ آپ کو ابراہیم تراورے کی قیادت کیسے لگی، کیا واقعی وہ افریقہ کا نیا اچھا اور انقلابی لیڈر بن سکتا ہے؟ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مصنوعی نہر جس نے صحراؤں کو سرسبز وادیوں میں بدل دیا، اسی صدر کی حیران کن پروجیکٹ پر جس کی ویڈیوز آپ مس نہیں کر سکتے۔ چینل راز دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔